السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، اس وقت میں میلاد چوک ممبر تراڑ میں موجود ہوں اور آج ولادت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سر، یہ بتائیے گا، یہ ریلی کہاں سے ہوتے ہوئے جائے گی، روٹ کیا ہے آپ کے، اور آخر میں اختتام پذیر کہاں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 14ویں سالانہ ریلی میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور یہ جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ میلاد چوک چنی مسخن حلقہ بمبر تراڑ ہے۔ انشاءاللہ اب تھوڑی دیر کے بعد ہم یہاں سے چلیں گے، اور یہ ریلی اسی راستے پر گزرتی ہوئی محبوب چوک، پھر ہائی اسکول بمبر تراڑ کے پاس گزرتی ہوئی، اور پھر اس کے بعد محفوظ شہید نشان حیدر اس کے قریب سے گزرتی ہوئی چکیاں تک جائے گی، پھر انشاءاللہ وہاں سے لدیوڑ تک پہنچے گی، اور لدیوڑ میں پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کی قیادت میں یہ ریلی جو ہے، یہ رواں دواں جو ہے، یہ میانہ تھوب سے گزرتی ہوئی انشاءاللہ روات تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ ہم تقریباً 9 سوا 9 تک روات میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں تقریباً پونے گھنٹے کا ایک پروگرام ہوگا، تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، پھر شاہ صاحب کا خطاب ہوگا، دعا ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ ریلی جو ہے یہ روات سے رواں دواں ہوگی، براستہ یہ کاک پل، آگے کرال چوک، یہ اس کے علاوہ کھنہ پل سے گزرتی ہوئی انشاءاللہ ہم اس کا اختتام جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جو ہم نے ٹائمنگ دی ہے 12:15 بجے تک یہ وہاں ریلی پہنچ جائے گی، وہاں انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد یہ ریلی کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت میلاد چوک ممبر تراڑ سے باقاعدہ طور پر اس ریلی کا آغاز ہو گیا، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ مختلف روٹ سے ہوتے ہوئے یہ روات پہنچے گی، اور وہاں پر دعا کے بعد پھر یہ اختتام اس کا جو ہے وہ کراچی کمپنی اسلام آباد میں ہوگا۔ مزید بھی اپڈیٹس آپ کو ہم بتاتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوئے بتی غم لے جاتی ہے ہوائیں بدخواہ، بھوے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، زندگی دے مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 14ویں سالانہ میلاد مصطفیٰ اور تحفظ ختم نبوت ریلی کا انعقاد مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ کیا گیا۔ روات سے شروع ہونے والی مرکزی ریلی اسلام آباد کراچی کمپنی میں اس عہد کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ تحفظ ختم نبوت کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو ناکام بنایا جائے گا۔ جماعت اہل سنت پاکستان کی زیر نگرانی انعقاد پذیر ہونے والی میلاد مصطفیٰ ریلی کی قیادت صوبائی امیر پیر سید شبیر حسین گیلانی نے کی۔ اس موقع پر سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات سمیت کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ نے شرکت کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کیا۔ روات تک کراچی کمپنی تک نکالے جانے والی میلاد مصطفیٰ ریلی میں اسلام آباد کے مختلف دیہی علاقوں سے عاشقان مصطفیٰ نے قافلوں کی شکل میں شرکت کرتے ہوئے میلاد مصطفیٰ ریلی کو 4 چاند لگا دیے۔ صبح 8 بجے بمبر تراڑ چھنی موسو خاں سے علامہ قاضی ذوق محمود کی قیادت میں قافلہ لدیوڑ سیداں پہنچا، جہاں سے پیر سید شبیر حسین شاہ گیلانی کی قیادت میں مرکزی ریلی روات کے لیے روانہ ہوئی۔ اس موقع پر
پر سیاسی سماجی کاروباری شخصیات راجہ آصف خان کے علاوہ مقامی علماء قاری عبد الرحمان، قاری ماجد شاہد، صاحبزادہ سید فدا حسین شاہ کاظمی اور دیگر اشکان مصطفیٰ بھی موجود تھے۔ روات میں افتتاحی تقریب منعقد کی گئی جس میں پیر سید حسنین شاہ سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیر سید شبیر حسین گیلانی نے مختصر خطاب کیا، جس کے بعد میلاد مصطفیٰ ریلی نے اپنے اختتامی منزل کراچی کمپنی کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ مختلف مقامات پر ریلی کے شرکاء کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بھنڈر کے مقام پر علامہ محمد علی قادری، چودھری ندیم اختر، سید جنید شاہ اور دیگر نے ریلی کے شرکاء کا شاندار استقبال کیا، جبکہ سواں گارڈن کے مقام پر مدرسے کے طلبہ نے ریلی کا شاندار استقبال کیا۔ گلبرگ گرین میں اسسٹنٹ فائنانس سیکرٹری کورنگ ٹاؤن جناح گارڈن راجہ شہزاد، علامہ محمد گلزار نقشبندی، پیر سید عبید ریحان شاہ، علامہ محمد عثمان غنی، راجہ ریاضت حسین نقشبندی، چودھری محمد حنیف اور دیگر نے بھی ریلی کا شاندار استقبال کیا اور پھول نچھاور کیے۔ گنگال کے مقام پر محمد تنویر کھوکر کی طرف سے ریلی کا استقبال کیا گیا۔ مقررہ وقت پر ریلی کراچی کمپنی اختتام پذیر ہوئی، جہاں پر صوبائی امیر پیر سید شبیر شاہ گیلانی نے خطاب کے دوران مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کی 22 اگست کے مختصر فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ مبارک ثانی کیس کا مکمل اور تحریری فیصلہ جلد جاری کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب تک مبارک ثانی کیس کا قرآن، شریعت، آئین اور قانون کی روشنی میں تفصیلی تحریری فیصلہ نہیں ہوتا، عقیدت ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک جاری رہے گی۔ اس موقع پر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے، تاہم جماعت اہل سنت پاکستان کے 50 سے زائد کارکنان نے بھی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ سیکورٹی کے لیے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دی۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ مولانا شبیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندر۔ شاہ صاحب، اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندر آئین کے اندر واضح طور پر قادیانیوں کو کافر کہا گیا ہے، اس کے باوجود وہ کورٹ ہماری عدالتوں میں اس طرح کے کیس لگتے کیوں ہیں؟ کون سی طاقتیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اس مرتبہ بھی مبارک ثانی کیس آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے، تشریح کے ذریعے ان کے لیے ایک رستہ نکالا گیا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ پوری قوم نے اس پہ بیداری کا ثبوت دیا اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب مولانا صاحب، یہ بتائیے گا ایسی کون سی طاقتور طبقے ہیں جن کو ان قادیانیوں کی حمایت حاصل ہے، جو سپریم کورٹ تک اپنے کیس لے کے چلے جاتے ہیں اور واضح طور پہ ہمیں یہ نظر بھی نہیں آتے؟ میرا خیال ہے اس میں کسی حد تک ہماری غفلت بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ مسلسل بیداری کی ضرورت ہے۔ جب 1974 میں آئین بنا، قانون بنا اور پھر اس کے بعد 84 میں امتناع قادیانیت کا آرڈیننس آیا تو ہمارے احباب جو اکابرین تھے وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال قادیانی، ان کو آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی بہت زیادہ سپورٹ ہے۔ یہاں ملک میں انہوں نے بہت سارے عام جگہوں پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیشہ موقع کی تلاش رہتے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ اپنے لیے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی، اس میں علماء کرام کو ہونا کتنا ضروری ہے؟ اس وقت میں ہمیں ان کی تعداد جو ماضی میں جس طرح ہوا کرتے تھے اس مرتبہ اسی نظر نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے علماء کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں، وہ بھی تو سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت کریں، چاہے ان کا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ بھی، وہ تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس موقع پر بھی جن لوگوں نے قائمہ کمیٹی میں کردار ادا کیا ہے وہ سارے مختلف سیاسی پارٹیز کے ساتھ تھے، وہ علماء کرام نہیں تھے۔ عبدالغفور حیدری صاحب ان میں علماء کرام تھے، یہ صاحبزادہ احمد رضا صاحب کو عالم دین کہا جا سکتا ہے، باقی سارے لوگ تو سیاسی لوگ تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اس پہ ایک کردار ادا کیا۔ عبدالقادر پٹیل صاحب نے سب سے بڑھ کے کردار ادا کیا، باقی جو لوگ تھے، تو اس کا میرا خیال ہے کہ صرف علماء کی بات کرنا وہ بھی اپنی جگہ پہ اہمیت تو رکھتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں علماء کرام، ان کو بھی مسلمان سمجھیں، تاجدار کائنات کا غلام سمجھیں اور ان کی توجہ دلائیں، انہیں احساس دلائیں، انہیں ایجوکیٹ کریں، تو میرا خیال ہے وہ ہم سے بڑھ کر تاجدار کائنات سے محبت کرتے ہیں، موقع آئے تو اس پہ کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے جو جتنے بھی مکتب فکر کے علماء ہیں، لوگ ہیں، وہ متحد ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ بھی اگر اس مسئلے پر جب بھی آواز اٹھی تو ہم متحد ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور قادیانیوں کو ان کی جو کوشش ہے وہ کبھی کسی صورت آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل خبرنامہ ٹی وی کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو اور لائک کیجیے تاکہ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔